دوستو آج ہم سیاست کے ایک نظریے پر جو ایک طاقتور رجحان رکھتا ہے جس کو پاپولزم کہتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ پاپولزم کے ذریعے عوام کو ان کے حقیقی مسائل پر متحرک کیا جاتا ہے، لیکن یہ اکثر دوستو جمہوری نظام میں پیچیدگیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاپولزم کی تاریخ اور اس کے بنیادی اصول اور دنیا بھر میں دلچسپ مثالوں پر آج بات کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر مغربی دنیا اور پاکستان کے تناظر میں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دوستو پاپولزم بیسیکلی ہے کیا؟ پاپولزم ایک سمجھ لیں ایک سیاسی نظریہ ہے جس کی بنیاد عوام کو اشرافیہ کے خلاف کھڑا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ نظریہ سیاستدانوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ عوام کے جذبات، مسائل اور خواہشات کو استعمال کر کے اقتدار حاصل کریں۔ دوستو اس نظریے کے تحت مسائل کا آسان حل تجویز کیا جاتا ہے۔ جذباتی نعروں کے ذریعے عوام کی حمایت جو ہے وہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ پاپولزم کی جڑیں دوستو دنیا بھر کی سیاست میں موجود ہیں۔ آئیے ہم چند مثالوں پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ٹرمپ نے ایک نعرہ دیا تھا جس کو کہتے ہیں کہ جیسے نعرے دیے اور امریکہ کو گریٹ بنانا اور مہاجرین کے خلاف سخت موقف اس نے اپنایا۔ اس نے اپنی عوام کو یہ بار کرانے کی کوشش کی کہ وہ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے۔ دوستو اس طرح اگر برطانیہ کی بات کی جائے تو بریگزٹ کا نام سامنے آتا ہے۔ یورپی یونین سے علیحدگی کی مہم نے عوامی مسائل کو اشرافیہ کے خلاف جنگ کے طور پر پیش کیا۔ ٹیک بیک کنٹرول کا نعرہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ عام شہریوں میں یہ کافی مقبول ہوا تھا۔ اس طرح فرانس میں اگر ہم دیکھیں تو مارن لی پین بھی ہمیں ایک پاپولزم کی ایک مثال کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بھی مہاجرین، مخالف جذبات اور فرانسیسی قوم پرستی کی بنیاد پر عوام کو متحرک کیا۔ اس طرح اگر ہم ایک اور نام اگر ہمارے وکٹر اوربان ہنگری میں ایک لیڈر ابھر کے سامنے آتا ہے جو یورپین یونین پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہوں نے امیگریشن مخالف پالیسیز کو اس کا انہوں نے فروغ کیا۔ دوستو اس طرح اگر پاکستان کی طرف دیکھیں تو یہاں پر کون سے پاپولسٹ تھے؟ اگر سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو روٹی اور کپڑا اور مکان کا جو نعرہ غریب عوام کے دلوں میں اتارا تھا۔ بھٹو نے اپنی عوامی سیاست کے ذریعے غریب اور مزدور طبقے کو متحرک کیا۔ اس طرح موجودہ قیادت میں اگر دیکھیں تو عمران خان جو بانی تحریک انصاف ہیں، ان کا نام بھی سامنے آتا ہے۔ کرپشن کے خلاف جنگ اور نیا پاکستان جیسے بیانیے کے ساتھ عمران خان نے نوجوانوں اور مڈل کلاس کی حمایت حاصل کی۔ ان کا یہ بیانیہ ایک واضح پاپولسٹ مثال کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو ان کا مقاصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی پاپولزم سیاست کا کیا مقاصد ہوتا ہے کہ عوام کو وہ حقیقی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے اس سے بظاہر، اور سیاسی نظام کو اشرافیہ کی اجارہ داری سے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر ہوتا ہے، مگر
ان کے اگر ہم منفی پہلو دیکھیں تو ایک جذباتی عنصر ان نعروں کے پیچھے آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان نعروں کے ذریعے جمہوری اداروں کو بھی کافی نقصان پہنچایا جاتا ہے، خاص طور پر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز رویے کو بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ دوستو، پیچیدہ مسائل کا حل پیش کر کے پائیدار پالیسیز بنانے کا بھی ایک جھانسا دیا جاتا ہے۔ جو کمپلیکیٹڈ مسائل ہوتے ہیں ان کو آسان بنا کر آپ کے سامنے ان کا کام ہوتا ہے پیش کریں۔ اگر ہم مغرب اور پاکستان کا اگر ہم موازنہ کریں اس نظریے کے تحت، تو دوستو مغرب میں پاپولزم زیادہ تر مہاجرین، مخالف جذبات اور قوم پرستی کے گرد ہمیں گھومتا نظر آتا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ کرپشن، عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں جگہوں پر ان کی بنیاد عوام کی مایوسیوں کو جذباتی نعروں کے ذریعے قابو میں لانا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ پاپولزم ایک طاقتور سیاسی رجحان ہے جو عوام کو متحرک کرتا ہے، لیکن یہ نظام میں عدم استحکام اور تقسیم بھی پیدا کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم نے اس موضوع کو مختلف پہلوؤں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی روشنی ڈالی جائے۔ آپ کے خیالات اور آراء کا ہمیں انتظار رہے گا، اور ہمیں اپنی رائے سے بھی اس پر ضرور ہمیں اس آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، یہ پوڈ کاسٹ آپ کی رائے اور دلچسپیوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ اگر کسی حصے کو تفصیل سے اس میں شامل کرنا ہمیں چاہیے تو ہمیں آپ کی رائے بھی درکار ہوگی۔ بہت شکریہ۔